أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین. حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، عظمت، جلالت، حمد، ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عزت اور ذلت کا مالک ہے. وہ اللہ رب العالمین کے جو بیماری اور صحت دینے والا ہے. وہ اللہ رب العالمین کے جو رزق عطا کرنے والا ہے. وہ اللہ رب العالمین جو ہواؤں کا چلانے والا، بارش کا برسانے والا ہے. وہ اللہ رب العالمین کہ جو جس کو چاہے حکومت عطا کرے اور جس سے چاہے حکومت چھین لے. وہ اللہ رب العالمین کہ جو سر بلندیاں غلبہ عطا کرنے والا، اور وہ اللہ رب العالمین جو شکست عطا کرنے والا. وہ اللہ رب العالمین کہ جس کے اختیار میں ساری کی ساری چیزیں ہیں، اور جو اپنی حمد، اپنی ثنا کو، اپنی کبریائی کو پسند کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس روئے زمین پر موجود ساری کی ساری مخلوقات، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، درخت، چرند، پرند، ہواؤں میں اڑنے والی مخلوقات، زمین پر چلنے والی مخلوقات، پانی میں تیرنے والی مخلوقات، دکھائی دینے والی مخلوقات، نہ دکھائی دینے والی مخلوقات، چھوٹے بڑے سارے کے سارے مخلوقات اللہ رب العالمین کی حمد، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. لہذا تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین. بعدہ درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء بنایا. تمام نبیوں کے رسول کا لقب، سرٹیفکیٹ نبی کو دیا گیا. وہ نبی کہ جس کی باتوں کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی. وہ نبی کہ جس سے محبت، اللہ رب العالمین سے محبت. وہ نبی کہ جس کے نقش قدم پر چلنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے. وہ نبی کہ جس نے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو ہم تک امانت داری اور دیانت داری سے پہنچایا. لہذا درود و سلام اس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد آج کے جمعہ کا موضوع ہے پردہ عزت کا محافظ. پردہ عزت کا محافظ. اور یہ موضوع وقت کا بہت اہم ترین موضوع ہے، حالات حاضرہ کا بہت اہم ترین موضوع ہے، جس کے بارے میں جاننا اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے. محترم حضرات، سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. اور جب اللہ کی عبادت ہے تو اللہ رب العالمین نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کون سی چیزیں انسانوں کے لیے فائدے مند ہے، کون سی چیزیں انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، کون سی چیز معاشرے کی فلاح و بہبودی کا ذریعہ بنتی ہے، اور کون سی چیز معاشرے کی تباہی، معاشرے کے فساد، معاشرے کے بگاڑ کا ذریعہ سبب بنتی ہے. ان ساری چیزوں کی طرف اللہ رب العالمین نے قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کر دیا ہے. ان ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا. تبھی تو اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل دین اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، اس لیے کہ اس میں کسی چیز کی ذرہ برابر اللہ رب العالمین نے کمی نہیں رکھی.
دوسرا، اللہ رب العالمین نے اس دینی اسلام کو اور دینی تعلیمات کو مکمل نعمت اللہ رب العالمین نے قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی اسلامی تعلیمات ہیں وہ سب کی سب صداقت پر، حق پر، سچائی پر اور فطرت پر ہے. فطرت پر ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کی ساری تعلیمات کو اللہ رب العالمین نے نعمت قرار دیا. لیکن افسوس آج معاملہ یہ ہے کہ ہماری بے راہ روی یعنی ہمارا اسلام سے دور ہونا، اسلامی تعلیمات سے دور ہونا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں سستی اور کوتاہی کرنا، یہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب لے آ رہا ہے. یہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب لا رہا ہے. اور اسی وجہ سے آج ہمارا دین ہمارے عمل کی وجہ سے کمزور، ہماری ایمانی کمزوری کی وجہ سے کمزور ہوتا چلا جائے. ورنہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید 18 پارہ سورۃ النور میں اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ایمان کیسے؟ اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی عقل کے مطابق نہیں، لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، بلکہ ایمان اس طرح سے لائے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایمان لانے کا حکم دیا، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کا حکم دیا، اس طرح سے ایمان لائے. اس کے بعد نیک عمل کرے. نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ نیک عمل لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ نیک عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کا بنایا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہو، بس وہی نیک عمل ہے. ورنہ آج لوگ شراب کو بھی اچھا سمجھ کر پیتے ہیں، بے حیائی کو بھی فیشن سمجھ کر کرتے ہیں، زنا کو بھی کاروبار سمجھ کر کے کیا جاتا ہے. تو لوگوں کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا قانون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، یہ نیک عمل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ زمین میں تمہیں اللہ رب العالمین خلافت عطا کرے گا، بادشاہت عطا کرے گا، حکومت عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا، اقتدار عطا کرے گا، تمہیں رعب دبدبہ تمہارا اللہ رب العالمین ڈالے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسا کہ پہلے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے خلافت، حکومت، جانشینی اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہمارے ایمانی کمزوری، ہماری اعمال کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام پر عمل کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. یاد رکھیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہارے دین کو اللہ رب العالمین مضبوط کر دے گا. کب؟ جب ایمان پکا ہو، جب عمل صالح ہو. آج مسلمان ایمان میں بھی کمزور، عمل صالح میں بھی کمزور. بتانے کی ضرورت نہیں، اشارہ اگر کروں ایمان میں کمزور کیسے؟ اللہ رب العالمین پر توکل کرنا چاہیے، صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. لیکن آج لوگ فائدہ اور نقصان کے لیے کبھی لال دھاگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، کبھی کالے دھاگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، کبھی جانوروں پر بھروسہ کرتے ہیں، کبھی غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ ایمانی کمزوری، صرف اشارے کر رہا ہوں. عمل صالح یہ ہے کہ جو اللہ نے بتایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ عمل صالح ہے، وہ بہترین عمل ہے. لیکن افسوس وہی لوگ جو نبی کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں آج وہی عمل صالح سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا انہیں نہ کرتے ہوئے دوسرے اعمال کر رہے ہیں. جیسے اشارہ میں دیتا ہوں، بچے کے پیدا ہونے کے 7 دن میں عقیقہ کرنا ہے. آج لوگ عقیقہ سنت ہے، نیک عمل ہے، اسے نہ کرتے ہوئے چھلا چھٹی کریں. شریعت کی مخالفت، سنت کی مخالفت، عمل صالح کی مخالفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. والدین کی زندگی میں ان کی قدر کرنا چاہیے، رشتہ داروں کو کھانا کھلانا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہوتا والدین کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کی جاتی، انہیں اچھا کھانا کھلایا نہیں جاتا. لیکن جیسے ہی والدین مر جاتے ہیں 40 اور برسی کی شکل میں سارے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے.
تو یہ عمل صالح کی مخالفت، یہ صرف ایک سیمپلز، نمونے، یہ صرف اشارے کر رہا ہوں جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے ایمان میں کمزوری، عمل صالح کی مخالفت کرتے ہوئے آج مسلمان اپنی زندگی گزار رہا ہے، جس کے نتیجے میں نہ زمین میں ہماری حکومت ہے، نہ خلافت ہے، اور نہ ہی ہمارا دین مضبوط ہو رہا ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین کا وعدہ اپنی جگہ پر 100% 100% سچ ہے ہمارے اعمال میں۔ لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، کیا وعدہ ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہارے خوف کو امن میں اللہ رب العالمین بدل دے گا۔ ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا، تمہارے خوف کو، تمہارے ڈر کو اللہ رب العالمین امن میں، چین میں، سکون میں، اطمینان میں بدل دے گا۔ آج ہمارے ڈر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیوں؟ صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح کی کمزوری کے نتیجے۔ تو بہرحال یہ وہ آیت تھی قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور کی غالباً آیت نمبر 55 ہے۔ یہ یاد رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ یہ حالات کے پس منظر میں یہ آیت پیش کی گئی، اور آج حالات کیا ہے میں اور آپ جانتے ہیں، بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی تعلیمات کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے جو شعار ہے، ان کی جو آئیڈینٹی ہے، ان کی جو پہچان ہے، ان کی جو اسلامی تعلیمات ہے، انہیں کس طرح سے خراب مرد کرنے، روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے ہمارے کھانے پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری عبادت گاہوں کو ٹارگٹ اور نشانہ کیا جا رہا ہے، ہمارا جو نظام، اسلامی تعلیم کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے شادی بیاہ کا، اس پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، طلاق اس پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں میں فرقہ واریت ڈال کر پھوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہتر آپ لوگ جانتے ہیں۔ انہی میں سے ابھی جو سلگتا ہوا موضوع ہے وہ ہے پردہ۔ پردے کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ کسی دین، کسی دھرم اور کوئی تہذیب یہ نہیں سکھاتی کہ بے پردگی ہو، فحاشی ہو، عریانیت ہو۔ ارے انسانی فطرت اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ بغیر پردے کے عورتیں چست لباس پہن کر، فٹ لباس پہن کر، باریک جالیدار لباس پہن کر گھروں سے باہر نکلے۔ یہ انسانی فطرت کا وعدہ نہیں کرتی۔ ان کی تمام مذاہب کی تعلیمات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پردے اور حیا کا ثبوت تمام ادیان، تمام مذاہب میں اچھے طریقے سے پایا جاتا ہے، بہت اچھے طریقے سے۔ لیکن افسوس اصل مسئلہ وہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے مسلمانوں کو ستانا۔ اصل مسئلہ ہے کہ ہوس کے پجاری ایک طرف نعرہ لگاتے ہیں بیٹی بچاؤ، دوسری طرف عزتوں سے کھلواڑ کرنے کے لیے پلاننگ اور سازشیں کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام یہ وہ دین ہے جس کی تمام تعلیمات فطرت کے مطابق ہے، اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق ہے، انسانی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور جب بھی اسلامی تعلیمات میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون ہے، اسلامی جس تعلیم کو چھیڑا جاتا ہے اور اس پر جب غور و فکر کیا جاتا ہے، جب اس کی تعلیمات لوگوں کے گھروں تک، لوگوں کے کانوں تک، لوگوں کے دل و دماغ تک، لوگوں کے ذہنوں تک پہنچتی ہے، تو وہی چیز اسلام کے قبول ہونے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ کیا یہ لوگ بھول گئے ایک وقت ایسا تھا جب ہندوستان کے باہر پردے کے اوپر پردہ کرنے پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ کئی خواتین جنہوں نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا اور پردے کی اہمیت کو جانتے ہوئے صرف پردہ ہی اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ اور سبب بنا، اور آج
آج بھی اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اسلام کی جن جن تعلیمات پر اعتراض کیا جائے گا، اگر ان تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے، اگر انصاف کے ساتھ ان تعلیمات کا جائزہ لیا جائے، تو آج بھی بہت سارے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی فطرت میں لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دبائیں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ دوسری جگہ اعلان فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ وہی وہ ذات ہے ارسل رسولہ بالہدی، جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ، حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ تمام ادیان پر غالب کرے۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسلام کی تعلیمات یہ من جانب اللہ ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر شرک کرنے والے اسے ناپسند کریں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر کفر کرنے والے، اسلام کا انکار کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، نبی کا انکار کرنے والے اگر اسے ناپسند کرتے ہو، تو بھی اللہ کا اعلان ہے، اللہ رب العالمین اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ کر رہے گا، باطل کا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ حاضرین، پردہ یہ عورتوں کی حفاظت کا ضامن ہے۔ حیا یہ عورتوں کا سب سے قیمتی زیور ہوتا ہے۔ یہ جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا بہترین ذریعہ اور سبب ہے پردہ کرنا، برقع کرنا۔ اور یہ میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا ہوں، شریعت اسلامیہ نے پردہ کرنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے، یہاں تک کہ آنکھوں کا پردہ ہے۔ آنکھوں کا پردہ کیا ہے کہ اگر کوئی بری چیز دیکھے یا غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو اسے تاکتے نہیں رہنا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے ایمان والو، للمؤمنین، مومنین کے لیے حکم دیا گیا، مومن مردوں کے لیے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نگاہیں نیچی ہوگی، شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین نے مومنہ عورتوں کے لیے بھی حکم دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے مومنہ عورتوں، للمؤمنات، مومنہ عورتوں سے اللہ رب العالمین نے کہا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو تاکہ شرمگاہوں کی حفاظت ہو۔ آنکھوں کا پردہ، آواز کا تک پردہ ہے، شریعت نے آواز کا تک پردے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید 22واں پارہ سورۃ الاحزاب میں امہات المؤمنین کو خطاب کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی کی بیویوں، یا نساء المؤمنین لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ تم اپنی آواز میں نرمی نہ کرو، اس لیے کہ فلا تخضعن بالقول، جس کے دل میں مرض ہے وہ کہیں تمہارے خلاف شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ امہات المومنین کو کہہ کر ساری کی ساری مومنہ عورتوں کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اپنی آواز کا بھی پردہ، کیونکہ میں اور آپ جانتے ہیں مرد کے مقابلے میں عورتوں کی آواز میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے، فطرتاً اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اگر نرم لچکیری آواز میں بات کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ غیر محرم ان کی طرف راغب ہو جائے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے خواتین کی آواز کا بھی پردے کا حکم دیا۔ میں اور آپ جانتے ہیں نماز کے وقت جب نماز چل رہی ہو اور امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا تسبیح للرجال و تسبیح للنساء، تسبیح للرجال و تصفیق للنساء، کہ مرد جو ہے یہ تسبیح کہیں گے یعنی سبحان اللہ کہیں گے، اور عورتیں جو ہے وہ تصفیق للنساء، ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسری ہاتھ کی ہتھیلی پر۔ آواز کا تک پردہ، آنکھوں کا پردہ، آواز کا پردہ، جسم کا پردہ، ہر ایک عورت کو اللہ رب العالمین نے پورا کی پورا مکمل اللہ رب العالمین نے پردہ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں گھر کی ملکہ بنایا ہے۔
جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں اگر کوئی کسی ملک کی پرنس ہو، شہزادی ہو، تو کیا اس شہزادی کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے؟ ہر کوئی مل سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ کچھ سلیکٹڈ لوگ، چنندہ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح شریعت اسلامیہ نے ہر عورت کی عزت کی حفاظت کی اور ہر عورت کو گھر کی ملکہ اور شہزادی بنایا ہے۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان جاری کیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم اپنے گھر کی چار دیواری کو لازم پکڑی رہو اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کرتے ہوئے، میک اپ کرتے ہوئے، سج دھج کر، سنور کر، بازیب کی آواز چھنکار نکالتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے گھر کے باہر نہ نکلو۔ شریعت کا حکم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں پردے کا حکم دیتے ہوئے اس کے فائدے کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دے، ونساء المؤمنین، اور ساری کی ساری مومنہ عورتوں کو کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرے، اپنے آپ کو نقاب سے ڈھانپ لیا کرے، اپنے آپ کو پردہ کر لیا کرے۔ ہوگا کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن، اگر وہ پردہ کریں گی، اگر وہ اپنے اوپر جلباب ڈال دے گی، اپنے اوپر نقاب ڈال دے گی، اپنے آپ کو حجاب سے چھپا لے گی، تو اللہ رب العالمین کا اعلان ہے یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن، وہ پہچان لی جائے گی کہ یہ مومنہ عورت ہے، یہ پاک دامن عورت ہے، یہ حیادار عورت ہے، فلا یؤذین، پھر وہ تکلیف نہ دی جائے گی۔ کس کا اعلان ہے؟ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے فلا یؤذین، وہ تکلیف نہ دی جائے گی۔ مفہوم مخالف کیا نکلا؟ جو اپنے اوپر چادر نہ ڈالے، جو اپنے آپ کو حجاب میں نہ چھپا لے، جو اپنے جسم کی حفاظت نہ کرے اور نمائش کرتی ہوئی پھرے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تکلیف دی جائے گی، وہ ستائی جائے گی، اس کی جان خطرے میں، اس کی عزت و آبرو خطرے میں ہوگی۔ اور آج بالکل یہی ہو رہا ہے۔ آج میں اور آپ جانتے ہیں زنا کے کیسز تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں یقیناً جہاں زانی یہ سزا کے مستحق ہے، بالکل وہیں پر ایسی عورتیں، ایسی نوجوان لڑکیاں جو پردہ نہیں کرتی ہیں اور چست ٹائٹ لباس، باریک جالیدار لباس پہن کر مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہوئے گھر کے باہر نکلتی ہے، ایسی عورتیں بھی گناہگار ہیں اور سزا کی مستحق۔ ایسی عورتیں بھی گناہ کی مستحق ہیں جو دعوت دے رہی ہے برائی کی طرف، اور ایسی عورتوں کی طرف، ایسی عورتوں کے بارے میں 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ کیسے؟ جالیدار لباس پہن لیا، فٹ ٹائٹ لباس پہن لیا، شارٹ چھوٹا سا لباس پہن لیا، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور آج یہ پیشن گوئی میران صادق آ رہی ہے، میران صادق آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک محسوس کی جائے گی، اس کے باوجود یہ لوگ جنت کے خوشبو۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فلا یؤذین، اپنے اوپر چادریں ڈال دیا کرے تو پہچان لی جائیں گی یہ پاک دامن عورت ہے، مومنہ عورت ہے۔ فلا یؤذین، پھر ستائی نہ جائے